پاکستان میں زراعت معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے اور آج اگر پاکستان میں زراعت کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی تو حقیقت میں پاکستان ایشین ٹائیگر بن سکتا تھا۔ زراعت پر توجہ کیوں نہیں دی جا رہی، جانتے ہیں ایگریکلچر کے منسٹر محمد عاشق حسین سے۔ السلام علیکم سر۔ السلام علیکم جی، کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ کیسے ہیں؟ جی اللہ کا شکر، بڑی مہربانی۔ سر مجھے بتائیے گا کہ اب جو حکومت نے کسانوں کے ساتھ کیا ہے، آگے حکومت یہ توقع رکھتی ہے کہ کسان بھی جو ہے وہ حکومت کا ساتھ دیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، میں آپ کا سوال ہے ٹھیک ہے، لیکن میں گزارش کرتا چلوں کہ حکومت نے 100 دنوں کے اندر جو اپنی ڈائریکشن، اپنی سمت اور اپنی بنیاد ایگریکلچر کے لیے اور پنجاب کے فارمرز کے لیے رکھی ہے، میرے نزدیک اس سے بڑی اگزامپل، اس سے بڑا فنڈ، اس سے بڑا بجٹ، اس سے زیادہ سکیمز کبھی بھی پنجاب گورنمنٹ میں دیکھنے کو نہیں ملتی۔ دیکھیں، آپ نے ویٹ پروکیور کرنا ٹھیک ہے، میں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ سرپلس ویٹ تھی، اس کو مس جج کیا گیا، فیڈرل کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے اس کو امپورٹ کر لیا جبکہ سرپلس ویٹ موجود تھی، جبکہ آلریڈی 2.34 ملین ٹن آپ کے پنجاب کے گوڈاؤنز میں موجود تھے۔ وہ آپ کی نیڈ فیڈرل گورنمنٹ کی آرام سے وہاں سے پوری ہو سکتی تھی، وہ انہوں نے مس کیلکولیٹ کیا جبکہ سرپلس ویٹ موجود تھی۔ لیکن پنجاب گورنمنٹ نے اگر ویٹ پروکیور نہیں کی فار سو مینی ریزنز تو اس کے اندر پنجاب گورنمنٹ نے کاشتکار کا اور زراعت کا ہاتھ تھاما ہے۔ پنجاب گورنمنٹ نے جو اپنا پنجاب کا سب سے بڑا ڈیولپمنٹ کا 844 بلین کا وداؤٹ اینی ٹیکسز کا بجٹ آیا ہے، اس کے اندر تقریباً 170 بلین ایگریکلچر کے لیے کبھی پہلے مثال نہیں ملتی۔ پنجاب گورنمنٹ نے، چیف منسٹر نے یہ ثابت کیا ہے کہ میری ترجیح ہے پنجاب کا کاشتکار، میری ترجیح ہے پنجاب کا فارمر، وہ فارمر جو 12.5 ایکڑ بلو کی لینڈ ہولڈنگ رکھتا ہے، جو پنجاب کا 95% ہے۔ آپ کوئی سکیمز اٹھائیں، کسان کارڈ، چاہے گورنمنٹ اس کا انٹرسٹ پے کر رہی ہے 10 بلین کا، لیکن آپ ایک سال کے اندر 150 بلین انٹرسٹ فری لون دینے جا رہے ہیں بیفور دا ویٹ سوئنگ، جو اگلی گندم کی فصل آئی ہے اس سے پہلے آپ 150 ارب روپیہ فارمرز کو دینے جا رہے ہیں، بغیر کسی سود کے، بغیر کسی انٹرسٹ کے، اس کی کھاد کے لیے، اس کے سیڈ کے لیے، اس کی پیسٹیسائڈ کے لیے، اور اس کا 6 ماہ بعد فارمر نے اپنا وہ جو کرایہ ہوگا، جو لون ہوگا، وہ اس نے واپس کرنا ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ فارمر اب کسی آڑتی کا محتاج نہیں ہے، بالکل، فارمر کسی بڑے ذمہ دار کا محتاج نہیں ہے، فارمر کسی پیسٹیسائڈ، فرٹیلائزر، سیڈ کمپنی کا محتاج نہیں ہے۔ فارمر نے عزت سے لون لیا، فارمر نے اس لون سے اپنی ادویات خریدی، فرٹیلائزر خریدا، گندم کی فصل لگائی اور سرکار کو 6 ماہ بعد دے دیے۔ آپ ویٹ سوئنگ سے پہلے، پنجاب گورنمنٹ نے ویٹ سوئنگ سے پہلے کسان کارڈ 150 ارب ایک طرف رہ گیا۔ پنجاب گورنمنٹ ویٹ سوئنگ سے پہلے پنجاب کی سب سے بڑی اسکیم جو کہ 15,000 ٹریکٹرز کی اسکیم ہے ان 1 فائنینشیل ایئر، اس 1 فائنینشیل ایئر کے اندر 15,000 ٹریکٹرز آپ نے دینے ہیں۔ اس 15,000 ٹریکٹرز پہ سب سے بڑی سبسڈی، میں جب سب سے بڑی کہتا ہوں جان کے یہ لفظ بولتا ہوں تو میں اس لیے بولتا ہوں کہ لوگوں کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جن لوگوں نے ویٹ کے ایشو پر، ٹھیک ہے وہ ایشو تھا، ٹھیک ہے بہت سارے لوگوں کا اس میں نقصان ہوا، میں خود فارمر ہوں، مجھے اس بات کی ریئلائزیشن ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کوئی گورنمنٹ یہ نہیں چاہتی کہ وہ مہینہ ہوا ہو اسے گورنمنٹ میں آئے ہوئے اور سب سے زیادہ ریپرزنٹیشن قومی اور صوبائی اسمبلی میں اس کلاس کی ہو جو کہ فارمر کلاس خود ہے یا اس کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ تو کوئی گورنمنٹ یہ نہیں چاہتی کہ مہینے بعد میرے خلاف فارمرز بول پڑیں، لیکن یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ لوگ جنہوں نے اس ایشو کو اپنی شناخت کے لیے بنایا، وہ گروپس جن کا زراعت سے لینا دینا نہیں ہے لیکن اس ایشو کو اتنا ہائی لائٹ کیا تاکہ وہ ان کی پرومیننس میں، ان کی بلیک میلنگ میں، ان کی چدراہٹ میں اضافہ ہو، تو آج ان کو اس بات کا اعتراف کرنا چاہیے، اور وہ اعتراف اس بات کا کرنا چاہیے کہ 15,000 ٹریکٹر آپ ایک فائنینشیل ایئر میں دینے جا رہے ہیں 70-30 کی سبسڈی سے، لائیں مثال لے کر آئیں۔ اس پنجاب کی حکومت، ساری حکومتیں اٹھا لیں، مریم نواز شریف کی حکومت واحد حکومت ہے
جو اگلی ویٹ کی فصل سے 150 ارب بغیر سود کے قرضہ دینے جا رہی ہے، جو اگلی ویٹ کی فصل سے پہلے 15,000 ٹریکٹر 50-50 اور 70-30 کی سبسڈی پہ دینے جا رہے ہیں۔ 70-30 کا سبسڈی کا مطلب کیا ہے کہ 21 لاکھ کا ٹریکٹر جو 6 ایکڑ سے 12.5 ایکڑ کے فارمر تک جائے گا، اس ٹریکٹر کی قیمت ہے 21-22 لاکھ روپے۔ اب آگے ریوائز ہو جائیں تو میں ابھی کی قیمت بتا رہا ہوں، 21-22 لاکھ روپیہ۔ اس 21-22 لاکھ کے اندر گورنمنٹ 15 لاکھ روپیہ دے رہی ہے، 6 لاکھ روپیہ فارمر دے رہا ہے۔ تو یہ وہ سب سٹیپس ہیں جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ فارمر اور زراعت اس گورنمنٹ کی پرائرٹی ہے، ایک ایسی پرائرٹی جو مریم نواز شریف چیف منسٹر کے دل کے قریب ہے۔ بالکل، دیکھیں گندم نہیں خریدی گئی یہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن مریم نواز بار بار آ کر انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے خریداری جو ہے وہ روک دی ہے، اور کیونکہ کرپشن ہو رہی ہے۔ اگر دیکھا جائے یہ نامناسب سی بات نہیں ہے، کیونکہ کرپشن اگر ہو رہی ہے تو کون کر رہا ہے؟ تھرڈ پارٹی کر رہی ہے نا وہ تو۔ دیکھیں میں گزارش کروں، سی ایم کی بات کو ہمیشہ مس کنسٹرو کیا جاتا ہے، اور یہ جو فورسز ہمارے خلاف ہیں، میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ ہم اگر کسی چیز میں مار کھاتے ہیں، ہم پنجاب کی ڈیولپمنٹ میں مار نہیں کھاتے، ہم پنجاب کے لوگوں کی ہمدردی میں مار نہیں کھاتے، ہم پنجاب کے نوجوانوں کو روزگار دینے میں مار نہیں کھاتے، ہم پنجاب کے لوگوں کی حفاظت، تحفظ، ان کو صحت، تعلیم، زراعت میں مار نہیں کھاتے۔ ہم اگر مار کھاتے ہیں تو ایک چیز میں کہ ہمارے سے اتنا اچھا پروپیگنڈا نہیں ہوتا جتنا اچھا ہمارے خلاف مخالف لوگ کرتے ہیں۔ اب جب سی ایم نے یہ کہا کہ 2 نمبری ہوتی ہے تو آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ سی ایم اپنے ادارے کے بارے میں بات کر رہے ہیں، ادارے کے بارے میں سی ایم فوڈ ڈپارٹمنٹ کے بارے میں بات کر رہی ہے۔ سی ایم یہ تو کبھی بھی بات نہیں کر رہی کہ جی خدا نہ خواستہ فارمر 2 نمبری کرتا ہے۔ سی ایم بات کر رہی ہیں کہ پروکیورمنٹ نہیں ہوئی امپورٹڈ ویٹ کی وجہ سے، پروکیورمنٹ نہیں ہوئی موئسچر کا لیٹ ہونے کی وجہ سے، بارشیں زیادہ ہونے کی وجہ سے۔ تو سی ایم نے اگلی بات یہ کی اپنے ادارے کو کرٹیسائز کرتے ہوئے کہ اس ادارے میں اتنی 2 نمبری ہوتی ہے، فوڈ ڈپارٹمنٹ میں جب پروکیورمنٹ ہوتی ہے بہت سارے لوگ اس کی بلیک میلنگ کرتے ہیں فارمرز کو، بہت سارے لوگ مختلف چینل سے پیسہ کماتے ہیں۔ تو سی ایم نے جب میڈیا پہ آ کے بات کی تو اس چیز کو ہائی لائٹ کیا، کہ یہ جو 2 نمبری ہوتی ہے اس کو ختم کیا اور آئندہ اس کو ہمیشہ کے لیے اس کا دم توڑیں گے۔ بالکل سزا ملنی چاہیے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ دنیا کے مختلف ممالک میں جو ہے وہ پہلے سے پلاننگ کی جاتی ہے کہ اجناس جو ہے اس کی کتنی ضرورت ہے، تو پاکستان بھی کرتا ہے؟ اگر کرتا ہے تو پاکستان میں اس پر امپلیمنٹ کیوں نہیں کیا جاتا؟ کیوں باہر سے ہمیں چیزیں منگوانی پڑتی ہیں؟ یہ بھی نا مسکنسیپشن میں آج کلیئر ضرور کرتا چلوں۔ یہ جب ویٹ کا ایشو تھا، میں ایگریکلچر منسٹر ہوں، ٹھیک ہے، اب کیونکہ میں ایگریکلچر منسٹر ہوں تو میرے ذمہ واری اور ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کی اور سیکٹری اور پورے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کی ذمہ واری ہے کہ جو ٹارگٹ سیٹ کیے جائیں بائی دا فیڈرل گورنمنٹ، ہم پنجاب میں جو ہمارے ذمہ واری ہمیں ٹارگٹ ملے ہم اس کو اچیو کریں۔ اب ہماری نااہلی آتی ہے اگر ہم وہ ٹارگٹ پورے نہیں کرتے۔ اب ویٹ پروکیور نہیں ہوئی تو وہ فوڈ ڈپارٹمنٹ نے نہیں کی، لیکن الزام سارا ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ہے۔ اب اگر آپ ویٹ کی بات کریں، ہماری تب گورنمنٹ نہیں تھی صوبائی، لیکن ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کی ذمہ واری لگی کہ آپ نے 16 ملین ایکڑ ویٹ لگوانی ہے، 16 ملین ایکڑ، ٹھیک ہے، آپ کی 20 ملین ٹن پروڈیوس ہونی چاہیے۔ تو ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ نے کیمپین چلائی، ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ نے لوگوں کو اویئرنیس دی، اور اویئرنیس دے کے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ نے 17.4 ملین ایکڑ لگوائی، 14 لاکھ ایکڑ زیادہ لگایا۔ اب اس پہ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کو تو شاباش ملنی چاہیے کہ آپ کو ٹارگٹ دیا 16 کا، آپ نے لگایا 17.4، آپ کو ٹارگٹ دیا 20 ملین ٹنز کا، آپ نے اچیو کیا 24 ملین ٹنز۔ سو یہ میکینزم موجود ہے، اس میکینزم کو ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ پنجاب ایگزیکیوٹ اور امپلیمنٹ کرتا ہے۔ اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کے اندر ہر سسٹم میں کچھ نہ کچھ لوپ ہولز ہوتے ہیں، چھوٹے یا بڑے۔ یقیناً اس کو بہتر، دیر از اے لاٹ آف روم فار امپروومنٹ، اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے، اور چیف منسٹر کی اس پہ بہت سخت ڈائریکشن ہے کہ یہ ایسا ڈیجیٹلائز سسٹم ہونا چاہیے کراپ رپورٹنگ کا، ٹارگٹ ایگزیکیوشن اینڈ امپلیمنٹیشن کا، کہ جس کے اندر دیر شوڈ بی نو روم کہ کوئی چھوٹا سا بھی لوپ ہول ہو۔ تو یہ ٹارگٹ، یہ سسٹم موجود ہے اور اس سسٹم پہ ہر سال عمل درآمد ہوتا ہے۔ اچھا سر، اس دفعہ تو پھر پلاننگ کر رہی ہے حکومت، تو اب آنے والے دور میں ہمیں باہر سے تو پھر اب چیزیں نہیں منگوانی پڑیں گی؟
دیکھیں باہر سے ہم تو نہیں چاہیں گے کہ باہر سے چیزیں آئیں. اگر یہ ملک کو سیلف سفیشینٹ ہونا چاہیے, اور ہم نے تو یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ دیکھیں باہر کی آپشن آپ کو کب ایکسرسائز کرنی چاہیے, باہر کی آپشن آپ کو ایکسرسائز کرنی چاہیے تب جب آپ کے پاس شارٹ فال ہو, تو پھر آپ اس آپشن کی طرف جائیں کہ آپ باہر سے چیزیں منگوائیں. لیکن جب آپ کے پاس شارٹ فال نہ ہو اور آپ کے پاس کراپ بمپر ہو اور تب آپ باہر سے چیزیں منگوائیں, تو یہ تو ظلم ہے, جو میں پہلے بھی بول چکا ہوں. تو انشاءاللہ تعالی ہم سیلف سفیشینٹ ہیں, سیلف سفیشینٹ ہوں گے. اور میں تو بار بار یہ بات کرتا ہوں, اور میری بات سے جو میں بھی ایک فارمر حلقے سے الیکٹ ہوا ہوں, میں خود فارمر ہوں. اچھا. تو میں یہ آپ کو بات بتاؤں, میری ان باتوں سے جو فارمر ہے وہ خوش ہوتا ہے. ہاں, جو فارمر کا نام استعمال کر کر اپنی سیاست کرتا ہے, جو فارمر کا نام استعمال کر کر گورنمنٹ کو دھمکاتا ہے, کیوں؟ تاکہ لیڈرشپ اور گورنمنٹ کے ادارے ان کو چائے کی پیالی پر بنائیں, وہ مایوس ہوتے ہیں. اچھا سر, مجھے بتائیں کہ اب جو ہے وہ کسان جو ہے وہ گندم سکینڈل کے بعد حکومت کے اوپر اعتماد کرے گی, کیونکہ حکومت نے جو ہے وہ اجناس جتنی کی ضرورت تھی اور کسان کے وہ اتنی ضرورت میں نہیں لیا, اور کسان جو ہے وہ اعتماد کر پائے گا, جبکہ حکومت پہلے سے ہی کسانوں کو بہت بڑا جو ہے وہ دھوکہ دے چکی ہے. دیکھیں میں یہ گزارش کروں کہ میں تو یہ لفظ استعمال نہیں کروں گا دھوکہ. الحمدللہ کسان ہمارے پہ اعتماد کرے گا. آپ نے یہ دیکھا کہ جب یہ کرائسس بھی ہوا تو فارمرز نے, بہت سارے فارمرز نے یہ بات سمجھی. تو یہ جو اقدام اٹھائے جا رہے ہیں, یہ جو 400 ارب روپے کا پیکج لایا جا رہا ہے, یہ اٹھا کر تو دیکھیں, یہ اٹھا کر تو دیکھیں, پڑھ کر تو دیکھیں. صرف نیگیٹو بولنے سے پبلسٹی نہیں ملتی. یہ اٹھا کر دیکھیں, پڑھ کر دیکھیں کہ یہ تمام منصوبے ٹارگٹ کرتے ہیں 12.5 ایکڑ کے بلو فارمر کو, جو کہ 95% ہے. پہلی بار پنجاب کے اندر وزیر اعلیٰ پنجاب لائف سٹاک کارڈ آ رہا ہے. وہ لائف سٹاک کارڈ کیا ہے؟ بہت سارے ایسے فارمرز ہیں جن کے پاس ایک مرلہ زمین کا نہیں ہوتا, لیکن وہ فارمرز ہوتے ہیں, وہ لائف سٹاک فارمرز ہوتے ہیں. ان کی لائیولیہڈ, ان کی بچیوں کی شادی, ان کی روزمرہ کی زندگی جانور کے دودھ سے اور میٹ سے پوری ہوتی ہے. وہ جانور کی اپ کی ریئرنگ کرتے ہیں, فیٹنگ کرتے ہیں, ڈیری کے اندر ہوتے ہیں 2 جانور, 4 جانور, 8 جانور, 10 جانور. لائف سٹاک جو کارڈ آ رہا ہے اس کے اندر 2 سالوں کے اندر 50,000 پلس فارمر مستفید ہوگا. 50,000 پلس فارمر. یہ میں کسان کارڈ سے ہٹ کر بتا رہا ہوں, کسان کارڈ سے ہٹ کے بتا رہے ہیں. لائف سٹاک کارڈ, ٹھیک ہے, 50,000 پلس فارمر مستفید ہوگا, اور 4 لاکھ جانور 2 سال میں تیار ہوگا فیٹنگ کا. ہر وہ فارمر ایلیجیبل ہوگا لائف سٹاک کارڈ لینے کے لیے جس کے پاس 5 سے 10 جانور ہوں گے. جس کے پاس 5 جانور ہیں, 7 جانور ہیں, 8 جانور ہیں, وہ ایلیجیبل ہوگا. اس کے اندر گورنمنٹ ان کو اگین 4 مہینے کے لیے 2,70,000 روپیہ دینے جا رہی ہے کارڈ کے اندر اینیمل فیڈ کی مد میں. آپ جائیں گے, آپ کیش نہیں لے سکیں گے, آپ جا کر جانور کی فیڈ, سائلج خریدیں گے, منرل خریدیں گے, ونڈا خریدیں گے, جانور کو آپ تیار کریں گے, جانور کو بیچیں گے, اور پھر سرکار کو وہ پیسہ واپس لوٹا دیں گے. سو یہ جتنے سٹیپس اٹھائے جا رہے ہیں, یہ سب وہ سٹیپس ہیں جو چھوٹے فارمر کو ٹارگٹ کرتے ہیں, جو چھوٹے فارمر کی اپ کیپ اور خوشحالی میں حصہ ڈالتے ہیں, جو چھوٹے فارمر کو مضبوط بناتے ہیں. تو مجھے تو نہیں سمجھ آتی کہ فارمر ہمارے پہ اعتماد کیوں نہیں کرے گا. فارمر کا, کسان کا اعتماد حکومت کے ساتھ ہے. فارمر, آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان 100 دنوں کے اندر کوئی بھی حکومتیں ہیں وہ اپنا تعین, اپنی سمت, اپنی ڈائریکشن, اپنی بنیاد رکھتی ہے 100 دن کے اندر, پہلے سال کے اندر. ہم نے اپنے 1 سال کے اندر کوئی محکمہ اٹھائے اس پنجاب حکومت کا جس کے اندر سی ایم مریم نواز شریف صاحبہ نے اپنا ڈائریکشن انڈیکیٹ کی. آپ چلیں ہاسپٹلز کے اندر, آپ جائیں سڑکوں پہ, آپ جائیں ایجوکیشن میں. ٹائم یہ ہوتا تھا ایم این ایز, ایم پی ایز سڑکیں مانگتے تھے, ہاسپٹلز کی اپگریڈیشنز مانگتے تھے. اب ٹائم ایسا آ گیا کہ ہمیں فون کالز آتی ہیں کہ آپ کے حلقے کے اتنے ہاسپٹلز, اتنی سڑکیں ہم بنا رہے ہیں, آپ بتائیں اور کیا کام کروانا. تو دیکھیں پرائرٹی ہے انشاءاللہ تعالی. اور دوسری بات میں آپ کو بتاتا چلوں
کہ پنجاب میں جب ترقی آئی ہے نون لیگ کے دور میں آئی. پنجاب میں جب لوگ خوشحال ہوئے ہیں وہ نون لیگ کے دور میں. پنجاب میں جتنی نشانیاں آج آپ کو ملیں گی وہ یونیورسٹیوں کی شکلوں میں ہوں, ہسپتالوں کی شکلوں میں ہوں, اسکولوں کی شکلوں میں ہوں, اورنج ٹرین ہو, میٹرو بس ہو, کاشتکاری ہو, گرین ٹریکٹر اسکیم ہو, وہ نون لیگ کے ٹائم پہ ہے. تو میں تنقید کرنے والوں کو یہ کہتا ہوں کہ اپنے ٹائم کی میں نے تو کسی کے اوپر کیچڑ نہیں اچھالا آپ کے پورے انٹرویو میں. میرے پاس تو اتنا کچھ ہے بتانے کے لیے کہ یہ فائل میں نے پکڑی ہے, اس فائل میں سے تو ابھی تک میں نے ایک چیز بھی نہیں بتائی. میرے پاس اتنا کچھ ہے آپ کو بتانے کے لیے کہ اگر میں بتانا شروع کر دوں تو شاید یہ انٹرویو 4-5-6 گھنٹے کا چل جائے. تو میں ان کو کہتا ہوں جو تنقید کرتے ہیں کہ وہ بتائیں کہ انہوں نے پچھلے 5 سال کیا کیا, کیا کسان کے ساتھ حال ہوا. سو انشاءاللہ تعالی پنجاب کے اندر بہتری آئے گی, اور یہ جو ڈائریکشن اور یہ جو سمت اور یہ جو بنیاد رکھی جا رہی ہے اور رکھ دی ہے سی ایم صاحبہ نے ہر محکمے میں, یہ آپ کو اس کے اثرات اگلے 1-2 سال کے بعد نظر آئیں گے انشاءاللہ. جی بہت شکریہ آپ کا ہمیں جو ہے وہ اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ہم نے ایگریکلچر کے منسٹر صاحب کے ساتھ بہت ساری گفتگو کی, بہت ساری باتیں کی, کچھ ہم نے جو ہے وہ سخت سوالات بھی کیے اور انہوں نے بہت ہی خوشی دلی سے ہمیں ان کے جواب دیے. اگلے پروگرام میں ہم پھر حاضر ہوں گے. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.